کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے. جو بزی ہیں جیسے ڈاکٹر بزی نہیں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں سنت تو ایک نفلی عبادت ہے. صحیح ہے. یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہاء نے ڈیوائز کیا ہے. بخاری مسلم میں اسلام کے اندر آپ کو فرض عبادت اور نفلی عبادت ملتی ہے، تیسری کوئی عبادت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ جانتے ہیں کہ چند مہینے پہلے مرزا جیلمی نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں آیا تھا. وہ بہت ساری کہانیاں کروائی تھی. انہی کہانیوں میں سے کہانی یہ بھی تھی کہ کہا کہ نماز کے اندر صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، سنتیں اور نوافل پڑھنا یہ ضروری نہیں ہوتے، وطر پڑھنا بھی یہ ضروری نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، ہمارا موقف اس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت متوارثہ امت کے لیے چھوڑی ہیں، سنت مؤکدہ امت کے لیے چھوڑی ہیں، تو ان کے اوپر امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. مرزا بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 1397 لے کے آتا ہے، اور مسلم شریف کے اندر الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 14، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتا ہے، اور مرزا کے اپنے الفاظ ہیں. وہ آ کے کہتا ہے کہ حضور موٹا موٹا مجھے دین بیان کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ فرض نماز ادا کرنی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور فرض روزے رکھنے ہیں. بس حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا. تو اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے اندر نہ کوئی زیادتی کرنی ہے نہ کوئی کمی کرنی ہے. اب جب وہ پلٹنے لگے یا پلٹے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہی شخص کو دیکھ لے. اور یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، بخاری کے اندر ہی موجود ہے، مسلم کے اندر ہی موجود ہے. اب اس سے استدلال یہ پکڑتا ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر صرف فرض پڑھ لیے جائیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ بھی ایک نفل کی حیثیت رکھتے ہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب اس حدیث پاک کی تھوڑی تحقیق سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ صاحب شریعت ہیں. حضور جس کے لیے چاہیں وہ کم عمل مقرر فرما دیں، جس کے لیے چاہیں وہ زیادہ عمل مقرر فرما دیں. یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، یہ عامی حکم نہیں ہے، یہ بالعموم حکم نہیں ہے، بلکہ صرف انہی کے لیے ایک خاص حکم تھا. کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں، آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے وہ تھوڑا عمل ان کے لیے کافی قرار دے دیا. اس بات کی تائید حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے، وہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 428 ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو. اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تو مشغول ہوتا ہوں، میرے مصروفیات ہوتی ہیں. مرنی بامرین، مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائیے کہ اذا انا فعلتہ اجزا عنی، کہ جس کو میں کروں تو وہ میرے لیے کافی ہو جائے. تو اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حافظ علی العصرین، یعنی عصرین کی حفاظت کرو. تو اب کوئی بندہ اس سے کیا یہ ثبوت لے سکتا ہے کہ 5 نمازیں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا اپنے کاروبار کی وجہ سے تو وہ ٹھیک ہے، عصرین کی حفاظت کر لے، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. باقی جو ہے وہ دین کی کوئی جو ہے وہ بات نہ مانے، صرف اور صرف عصرین کی حفاظت کر لے تو اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. تو جس طرح یہاں یہ مفہوم باطل ہے، یہاں یہ والا مفہوم نکالنا درست نہیں ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر اگر عمومی حکم دے دیا جائے کہ سنتا تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ باطل حکم ہے. حالانکہ صرف اور صرف یہ ان کے لیے ایک گنجائش تھی، یا ان کے لیے ایک رعایت بیان کی تھی حضور علیہ السلام نے، انہیں چوک کے سارے واسطے بنا دیتی. اور یہ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے لا ازید ولا انقص، کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے اندر نہ کوئی زیادتی کرنی ہے، نہ کوئی اس کے اندر میں نے کمی کرنی ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 13 صفحہ 449 پر نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، امام ابن الجوزی کے حوالے سے آپ نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ قال ابن الجوزی لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، کہ وہ جو صحابی رسول نے کہا تھا کہ میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھے کاموں کے اندر کوئی زیادتی نہیں کروں گا یا پھر اور کوئی نیک کام کروں گا ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی جو آپ نے فرائض بتا دیے ہیں میں ان فرائض کو ہی برقرار رکھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ اپنے علاقے کے اندر جا کے اپنے پاس سے فرائض گھٹا بڑھا کے جا وہ لوگوں کو بیان کر دوں گا، نہیں، بلکہ جو آپ نے بتا دیے ہیں اتنے ہی رکھوں گا. میں اہل کتاب جیسے پہلے لوگوں نے اپنے پاس سے فرض بنا لیے، حرام چیزیں اپنے پاس سے گھڑ لی، فرائض کے اندر اضافہ کر دیا، اپنے طرف سے کمی زیادتی کر دی، میں ان کی طرح نہیں کروں گا. جو آپ نے بتایا ہے، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی رکھ کے آگے لوگوں کو میں بیان کروں گا. اور اس نے جو ہے وہ کیا بیان کر دیا لوگوں کو کہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ نہ سنتیں پڑھنی ہے، نہ نفل پڑھنے، نہ واجب پڑھنے. حالانکہ الگ الگ سب نمازوں کی سنتوں کی ترغیب حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر ملتی ہے ہمیں.
اور اس حدیث پاک کے اندر اور مزید غور کریں تو اس حدیث پاک کے اندر تو جہاد کا ذکر بھی نہیں ہے، اس حدیث پاک کے اندر حج کا ذکر بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حج فرض نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاد کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بہت ساری احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے گروہ میں سے ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت چھوڑنے والے کے لیے اور اپنی سنتوں کو ترک کرنے والے کے لیے تو یہ وعید ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کی اور حدیث کا نمبر ہے 4706۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ ای الزموا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک کو امام احمد نے ذکر فرمایا ہے، امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، حضرت امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے، ابن ماجہ نے ذکر فرمایا ہے، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سنتوں کی ترغیب دے رہے ہیں تو اے کہندا کہ سنتیں پڑھنی ہی کوئی نہیں، سنتیں ہیں ہی کوئی نہیں، ٹوٹل دن کے اندر 17 رکعتیں پڑھ لے تو یہ کافی ہو جاتی ہے۔ مجھے چند دن پہلے ایک بندہ ملا، کہتا ہے کہ پہلے میں پوری نماز پڑھا کرتا تھا، جب سے اس کا کلپ سنا ہے تو میں نے صرف اور صرف فرض پڑھنے شروع کر دی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی سنتیں پڑھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے تو اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے؟ یقیناً جو ہے وہ اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے والا شیطان بن چکا ہے، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے کلپ سن کے اور اس کی باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے جا رہے ہیں بیچارے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ظہر کی سنتیں ترک نہیں فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر ہی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی سنتوں کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، کہ فجر کی سنتیں ترک نہیں کرنی ہے یہاں تک کہ تمہارے اوپر گھوڑے ہی کیوں نہ چڑھ آئیں، تمہارے اوپر گھوڑے ہی کیوں نہ چڑھ دوڑے، پھر بھی فجر کی سنتیں ترک نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر وطر کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو لگے کہ وہ صبح کے وقت یعنی تہجد کے ساتھ ملا کے وطر نہیں پڑھ سکے گا تو اب وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بحکم امر فرمایا ہے، صیغہ امر کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور صیغہ امر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان ہو وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے اگر کوئی قرینہ صارفہ وہاں موجود نہ ہو تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں یا وطر ہیں وہ پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر ترک ہو گئی تو اس کے اوپر عتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑنے کی بالکل عادت بنا لیتا ہے تو اب اس کے اوپر عتاب بھی ہے اور وہ گنہگار بھی ہوگا، چونکہ وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اور وہ جو حدیث بیان کی تھی صحابی رسول کے بارے میں تو وہ صرف انہی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اجازت اور رخصت اور رعایت عطا فرمائی تھی، اس کو سارے لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ بات کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ